نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا قال الله تعالى في مقام آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج دل چاہ رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان پر گفتگو کی جائے اور سبق انشاءاللہ آئندہ جمال مصطفیٰ سے، کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی وہ تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ اپنی اولادوں کو معاش مال کی کمی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رزق ہم دیتے ہیں، اولاد کو اور سب کو یہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ویا تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی، تمہیں بھی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔
ان قتلہم کان خطا کبیرہ، اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ غربت ہے، مال کہاں سے لائیں گے ان کو پالنے کے لیے، یا ویسے بھی قتل کر دینا، قتل ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، اور خاص طور پر اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا جس کا ذکر آج ہم کریں گے اور کر رہے ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کون اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، وہ بھی آج کے دور میں۔ بڑی آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ ہمارا پڑوس ملک جو فیمیل فیٹس کو ابورٹ کرتا ہے وہ دنیا میں اس کا نمبر 1 ہے۔ مشرکین مکہ وہ داماد کو عیب سمجھتے تھے کہ داماد ہو، یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر غیر مسلموں میں، مشرکین میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ان کا داماد ہو، چونکہ بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے تو بیٹی مال کا بڑا حصہ داماد یا سسرال لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ خود پاکستان میں بھی اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں اداسی آ جاتی ہے، اور وہ خوشی نہیں ہوتی جو بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے۔ عرب جو تھے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شاید ابورشن ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ دوائیں کھا کر حمل کو روک دیا جاتا ہے۔ بڑی عام سی دوا ہے پلان بی کے نام سے، یہ فیمیل ہارمونس ہیں جو بغیر پرسکرپشن کے کسی بھی فارمیسی سے آپ جا کے لے سکتے ہیں۔ ان سے یہ کہیں کہ جی پلان بی، یہ برانڈ نیم ہے، اب تو جنیرک نیم سے بھی آ رہی ہیں یہ گولیاں، اور کوئی مہنگی بھی نہیں ہے، $15-20 میں یہ گولیاں مل جاتی ہیں، اور 72 گھنٹے اگر ان پروٹیکٹیو سیکس ہو، یعنی لڑکا لڑکی ملے یا میاں بیوی ملے اور انہوں نے ان پروٹیکٹیو سیکس کی، تو 72 گھنٹے کے اندر اگر عورت وہ گولی کھا لے تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ یہ تو ایک بات ہوئی حمل نہ ٹھہرنے کی، اس میں قتل کا گناہ تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گولی کس نیت سے کھائی جا رہی ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں اور وہ اس خوف سے کہ بھئی 4 بچے ہو گئے، 6 بچے ہو گئے، 8 بچے ہو گئے اور مزید بچے نہ ہوں،
لیکن نیت یہ نہ ہو کہ خوف کہ میں غریب ہوں، ان کو کہاں سے پالوں گا، ان کے دوا علاج کا خرچہ کہاں سے لے کے آؤں گا۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو، خفیہ تعلقات ہوں، بغیر نکاح کے تعلقات ہوں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام عورت کو اتنی عزت دیتا ہے کہ جس عورت سے آپ جنسی تعلق قائم کریں اس کو عزت دیں، اس کو نان نفقہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنر کی ایک ڈیٹ پر لے گئے، ایک تحفہ 4-5 ہزار روپے کا دلوا دیا، اور اس کے بعد اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اپنی خواہش پوری کی، عورت نے بھی اپنی خواہش پوری کی، مرد نے بھی اپنی خواہش پوری کی، اور رات گئی بات گئی۔ اسلام پوری ذمہ داری سونپتا ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا تو نان نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا اور پرورش ماں کے ذمہ ہوگی۔ جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہ ہو جائیں ماں ان کو پالے گی۔ پھر اس کے مزید اصول ہیں جو آپ اپنے مفتیان سے، اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ لڑکا 7 سال تک یا لڑکی 13 سال تک ماں کے پرورش میں رہے گی، پھر باپ اس کی کفالت کرے گا، لیکن نان نفقہ تو باپ کے ذمہ ہی رہے گا۔ تو ہم یہاں وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جن صورتوں میں حمل کو گرایا جاتا ہے یا حمل کو روکا جاتا ہے۔ پانچویں مہینے میں یعنی دوسرے سیمسٹر میں جنس واضح ہو جاتی ہے۔ جس وقت حمل ٹھہرتا ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ یہ حاملہ عورت پہلے ٹرائمیسٹر میں یہ مرد ہے یا عورت ہے، یعنی بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والی، حمل ٹھہرنے والی جو جنس ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جانا جب جنسی اعضاء بن چکے ہیں۔ میں خود صاحب اولاد ہوں اور الحمدللہ 5 بچے ہیں میرے، اور ہم جب جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس تو اس وقت غالباً 5واں مہینہ، جو 4.5 مہینے یا 5 مہینے جب حمل ہو جاتا ہے، اس وقت بچے یا بچی کے اعضاء، جنسی اعضاء بن چکے ہوتے ہیں اور نمایاں ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کو کیمرے کی آنکھ یا جو سونوگرام کہلاتا ہے، ٹیکنیشین جل ڈال کے کوئی الیکٹروڈ اس کے اوپر رکھ کر پیٹ پر گھماتے ہیں، اس سے بچے کی تصویر کمپیوٹر اسکرین پر بن جاتی ہے۔ اس کمپیوٹر اسکرین کی تصویر والدین کو بھی دے دی جاتی ہے، اور
وہ اس سے پھر جنس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اسلام میں جب تک جسم اور روح دونوں نہ مل جائیں اس وقت تک وہ ایبورشن یا حمل کا گرانا قتل کا الزام نہیں آتا۔ یہاں پر بھی امریکہ میں ابھی نومبر میں الیکشن ہوں گے، 2 پارٹیاں ہیں، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی۔ تو جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہماری وہ لبرل ہیں، آزاد، میرا جسم میری مرضی، اور جو لبرل پارٹی ہے جس میں نہیں لبرل کا معاف کیجیے گا، جو ایک تو ڈیموکریٹک پارٹی میں نے کہا اور دوسری جو ڈونلڈ ٹرمپ والی پارٹی ہے، وہ ناجائز حمل کو گرانے کو ماں باپ کو اختیار نہیں دیتے۔ یہ ایک بڑا ہر سال ہوتا ہے، ہر سال سمجھ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ اس الیکشن میں خاص طور پر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ ہم اسقاط حمل کو گرانے کو اختیار نہیں دیتی، اور یہ اسلام سے ملتا جلتا ایک عمل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ماں کو یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے، ماں کی جان بچانے کے لیے یا بچے کی جان بچانے کے لیے، یا بچہ معذور پیدا ہوگا تو حمل گرانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام اس لیے حمل گرانے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عیاشیوں میں پڑ جائیں اور بغیر نکاح کے آپ زنا کریں، اور اس زنا کو چھپانے کے لیے آپ اسقاط حمل کریں۔ مرد بھی شامل ہوتا ہے، اپنی گرل فرینڈ کو ڈاکٹر کے آفس میں لے جاتا ہے اور وہاں حمل گرا دیا جاتا ہے۔ غیر قانونی اسقاط حمل پاکستان میں ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، اور اخباروں کی زینت بنے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں غیر معیاری اسقاط حمل کی وجہ سے خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اگر قانونی یعنی ڈاکٹر مستند ہے اور ہسپتال یا کلینک ویل ایکوپڈ ہے، تو بھی اس خوف سے کہ میرا زنا لوگوں پر عیاں ہو جائے گا اور میں بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے حمل گرانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر حمل 4 مہینے 10 دن پریگننسی سے پہلے گرا دیا
اور یہ خوف تھا بدنامی کا، اور یا بہر غربت کا خوف تو ہر حال میں صحیح نہیں ہے. تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن دوسرے ٹرائمیسٹر میں، یعنی پہلا ٹرائمیسٹر 90 دن کا ہوتا ہے، 90 دن کے اندر اندر، تو اس میں تو کوئی بھی سیکولر یا مذہبی اسلام کے، میں چونکہ مسلمان ہوں، اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. آپ گرا سکتے ہیں، آپ قاتل نہیں ٹھہرائیں گے، بشرطے کہ آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ غربت، یعنی میں کہاں سے بچوں کو پالوں گا. نحن نرزقہم وایاکم، اللہ پاک کہتے ہیں ہم جو ہے، عزت کا لفظ ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ پاک رزق دیتے ہیں اولاد کو بھی اور تمہیں بھی، جو تم فن خواہ بنے ہوئے ہو نا، میں اولاد کو پال رہا ہوں. تو ایک تو وجہ یہ بنی کہ زنا کو روکا جائے. اس سے اگلی جو آیت ہے، ہم پھر واپس آئیں گے اولاد کے اوپر. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جائیے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. یہ جو سوسائٹی ہے جس میں دو ایکسٹریم ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، دل سے میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، اور پروگرام میں بھی شریک ہیں، انہوں نے بھی ایک پوسٹ لگا دی تھی کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ زنا کے اڈے ہیں، کچھ اس قسم کی بات تھی. یہ بات درست نہیں ہے، اور اس قسم کی پوسٹیں بھی نہیں لگانی چاہیے. بے پردگی جو ہے وہ عام ہے. آپ بازاروں میں بے پردگی ہے، ایئرپورٹوں پر بے پردگی ہے، آفیسز میں بے پردگی ہے، کالج یونیورسٹیوں میں بے پردگی ہے. اب یہ کہنا کہ ہر بے پردہ عورت زانی ہے، یہ درست نہیں ہے. بے پردگی بے شک زنا کے قریب لے جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی بھی تھی، بچپن سے سنتے بھی آتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ پبلک پلیسز پر زنا کریں گے، اور جو ان کو یہ کہے گا کہ بھائی اس کو چھپ کے کسی کمرے میں یا دیوار کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپا لیا جائے اس ناجائز عمل کو، یا اگر جائز بھی ہے تو پبلک کے سامنے تھوڑی کرنا بھائی. تو وہ اس وقت کا ولی ہوگا، شیخ ہوگا، بزرگ ہوگا، آپ اندازہ کیجئے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا. ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں، اور اس عاجز نے، میں نے 70s میں ایک مشولو پارک میں ایک اسٹریٹ ہے، وہاں میں رہتا تھا، اور تراویح پڑھ کر آ رہا تھا. اس وقت میری عمر 20s میں تھی، مڈ 20s میں.
اور وہاں پارک میں نے خود دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی درخت کی آڑ میں زنا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تراویح کا وقت کیا ہوتا ہے، 11-12 بجے ہوگا رات کو. یہ ویکینڈ ہوتا ہے تو اب بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں اب تو چونکہ نکلتا نہیں ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے، یہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم کی بات ہے. اور چونکہ امریکہ ایک امیر ملک ہے اور یہ اپنے شہریوں کو گھر، کھانا پینا، علاج، اور اب تو یہ $300 میرا خیال ہے ہر مہینے دیتے ہیں. یعنی گھر کا کرایہ علیحدہ، کھانا پینا علیحدہ، اور علاج معالجہ علیحدہ، سب مفت. اور اس کے علاوہ $300 مہینے کے بھی دیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پاورٹی لیول کیا ہے. تو بازاروں میں یا درختوں میں یا پارکوں میں زنا امریکہ میں کم ہے. یورپ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یورپ میں پاورٹی امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. غربت یورپ میں زیادہ ہے امریکہ کے مقابلے میں. تو وہاں آپ کو بےہودگی زیادہ نظر آئے گی، بے پردگی وہاں پر زیادہ نظر آئے گی یورپ کے اندر. لیکن بہرحال ایک زانی ماحول ہے جس ماحول میں رہ رہا ہوں. اب آپ یہ سوچیں گے، شکر ہے ہم تو پاکستان میں ہیں. پاکستان میں ابھی چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں وہ ماحول نہیں ہے جو پاکستان کے شہروں میں ہے. اور پاکستان کے شہروں میں بھی صرف ایلیٹ جو طبقہ ہے وہ مادر پدر آزاد ہے، جس میں آپ کے یہ اکثر جو میڈیا والے لوگ ہیں جو ڈرامے فلموں میں کام کرتے ہیں، اور جو مادر پدر آزاد ہیں جن کو آپ سو کال آزاد خیال کہتے ہیں، جس میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا، جو علماء کو فالو نہیں کرتے، علماء کو بلکہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. جتنے بھی ہیں اکثریت ان کی جو ہے وہ اس قسم کے ماحول میں ملوث ہے. تو کہا جا رہا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جائیے. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا مت کیجیے، زنا تو کرنا ہی نہیں ہے. زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے زنا کہ اس کے لیے آپ سورہ نور اٹھا لیجیے. الزانی تو الزانی فجلدوا ہیں کلاہما مئۃ جلدۃ، ان کو کوڑے مارو 100. ان کی ولا تقبلوا الشہادہ، ان کی گواہی کو قبول مت کرو، وہ فاسق ہیں. اور پھر جمار کے بھی قوانین آ جاتے ہیں اگر شادی شدہ مرد ہو اور شادی شدہ عورت ہو. تو ایک بڑی تفصیل ہے. یعنی اتنی شدت کے ساتھ کیا اسلام یہ سزائیں دینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. ڈرانا چاہتا جی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. وہ مرد جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور وہ اپنے علاوہ 4 گواہ نہ لا سکیں، وہ قسم اٹھائیں جج کے سامنے آ کے کہ میں سچا ہوں، یعنی میری بیوی فاحشہ ہے.
اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور عورت پر سے یہ سزا اس وقت اٹھائی جائے گی کہ وہ بھی گواہی دے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے جج کے سامنے، اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. آپ مجھے یہ بتائیے، بشمول طوائف ہے کوئی جو 4 لوگوں کے سامنے زنا کرے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے نا بھئی. طوائف کے اڈے جو ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے کرتے ہیں، کون سامنے کرتا بھئی 4 لوگوں کے سامنے؟ پھر اس کی بھی تفصیل ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے 4 لوگوں نے دیکھ لیا میاں بیوی کو بستر کے اندر ننگے اور وہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. قاضی یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ایسا دیکھا ان کو کہ جیسے سرمے دانی کے اندر سلائی جاتی ہے اور جس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں وہ اس کو یوں کر کے سرما لگاتے ہیں، اس طریقے سے تم نے دیکھا؟ جو اس طریقے سے دیکھے گا وہ اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ بھی گواہی کے بھی معیار ہیں اسلام میں. یہ نہیں کہ ہر شخص اہرے غیر نتو خیرے کی گواہی قبول کر لی جائے گی. فاسق کی گواہی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اور 4 گواہ ہوں اور 4 گواہوں میں سے ایک گواہ مکر جائے، 3 گواہ ہوں تو بھی حد جاری نہیں ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیے کیا اسلام جو اعتراض کرتے ہیں، کیا اسلام واقعی جو ہے نا رجم کی سزا دیتا ہے؟ وہ تو بھائی ڈرا رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو تو وہ سزا ملنی بھی چاہیے، خبیث کو یا خبیثہ کو. تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جائیے. اب کیا چیزیں ہیں جو قربت زنا، یعنی جو بے پردگی ہے وہ زنا کی قربت کا پہلا زنا ہے. زانی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. وہ ہے نا حدیث مبارکہ، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سارے انبیاء کی بیویاں آپ کو مشرکہ یا چغل خور تو ملیں گی، لیکن کوئی کسی بھی نبی کی بیوی فاحشہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ملے گا آپ کو. سارے انبیاء کی جو بیویاں تھیں وہ ان میں سے کوئی بھی فاحشہ نہیں تھی. ساری کی ساری جو تھیں پاکیزہ تھیں، طاہرہ تھیں، پاک تھیں. اسی لیے جب اپنی جان پر الزام لگایا عبداللہ بن سبا یہودی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ وہی کا انتظار کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو، میرے الفاظ ہیں، ناپاک بیوی نہیں دے سکتے. پھر امی جان کی شان میں 17 آیتیں سورہ نور میں نازل ہوئیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہ آیت آج بھی ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو امی جان کی عصمت پر بہتان لگاتے ہیں. آج بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
ایسی پاک ہے میری ماں، ہماری ماں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک اس کی پاکی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور خبیثو، تم اللہ کی اس بات سے متفق نہیں ہو تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے، ہمارا کنٹریکٹر تھا اور ابھی نئے سنک آئے ہیں، وہ میں نے فیس بک پر بھی لگائے تھے، اور میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا جو گروپ ہے، جو ہمارے سالکین ہیں، ان کے لیے بھی، تو وہ اس میں وضو بنانے والے سنک ہیں، کیونکہ میری اہلیہ کو کمر کی تکلیف ہے اور ان کی جو چوتھی ڈسک ہے نیچے سے وہ پھس گئی ہے، یعنی ہوتا ہے نا جیسے عورتوں کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں مردوں کے مقابلے میں، عورت کی ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، تو اس میں مردوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے عمران بٹ صاحب ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو السلام علیکم، وہ بھی علاج کرا چکے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے ہوتے ہیں، ہر موہرے کے اندر ایک واشر ہوتا ہے جس کو ڈسک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دونوں ہے نا، یہ موہرا ہے، یہ اس کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی پھس جائے، یعنی گھس جائے، تو بعض مرتبہ وہ جو ڈسک ہے، اگر آپ جھکیں، جیسے یہ یو ہے، اگر آپ کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں تو وہ ڈسک باہر نکل آتی ہے چھوٹی سی، تو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ میری اہلیہ کو، بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، میرے سسرال میں اکثر ہے، میرے شاید جو سالے ہیں، ان کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہنا چاہیے، اچھی اردو میں برادر نسبتی کہتے ہیں، تو وہ ان کو بھی یہ تکلیف ہے، تو ان کو بعض مرتبہ پھر ایک ہفتہ وہ اٹھ نہیں سکتی ہیں اور بستر میں ہی پیشاب پخانہ مجھے کرانا ہوتا ہے۔ ان کو کافی عرصہ ہوا نہیں ہوا، کبھی کبھار ہوتی ہے اس قسم کی، لیکن ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو گھٹنے میں بھی تکلیف ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں تو بیٹھ کے آپ لوگ وضو بنا لیتے ہیں نا، تو یہاں پہ باتھ روم ایسے بنے ہوتے ہیں، سنک ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی جو سنک ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہ پیر کو اٹھا کر وہ دھونا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نیچے انہوں نے بغیر پیر اٹھائے اوپر دھونے کا، پیر دھونے کا علیحدہ انتظام کیا ہے۔ یہ ایکٹیسی کوئی اسلامی ویب سائٹ ہے، ان لوگوں کے پاس اویلیبل ہے، تو یہ کنٹریکٹر بتا رہا تھا کہ وہ اویلیبل ہے، اور تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا۔ اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں گھروں میں، جن کے امریکن سٹائل کے گھر بنے ہوئے ہیں یا بنوا سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں، ان کے لیے اکثر تو غربت ہے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ یہ غربت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ پاکستان میں عام مسلمان 2 نمبری کرے گا۔ ہم کہیں اور چلے گئے تو بیچ میں معاف کیجیے گا، عموماً میں کالیں اٹھاتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ اسلام سے متعلق تھی تو اس لیے میں نے یہ کال اٹھا لی تھی۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جائیے۔ تو پہلی جو سیڑھی ہے زنا کی وہ ہے بے پردگی۔ دیکھیے شیطان 2 کام کرتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں کہے گا آپ مشرک ہو جاؤ، شیطان کبھی نہیں کہے گا آپ قبروں کو سجدہ کرو۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقر کا، غربت کا خوف دلائے گا۔ اللہ ماشاء اللہ آج مولوی بھی غربت کے مارے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بٹن دبا دو ہزاروں شکایتیں آ جاتی ہیں، اور ان کی شکایتیں بجا بھی ہیں، درست بھی ہیں۔ کیوں؟ کہ فقر کا خوف شیطان ڈالتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں
فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی کیا ہے؟ ابھی زنا بہت دور ہے۔ میں سارا دن ایسے گزارتا ہوں کہ جو میری ٹیکنیشینس ہیں میرے علاوہ باقی سب عورتیں ہیں، 3 عورتیں ہیں، ایک میں ہوں، اور ابھی گرمیاں جا رہی ہیں، چلی گئی ہیں، اب ماشاءاللہ وہ ڈھکنا شروع ہوا ہے، ورنہ لباس بھی وہ ایسا پہنتی ہیں کہ ان کی شرمگاہ کی شکل تک نظر آتی ہے۔ اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ بی بی ایسا لباس تو پہنا کرو کہ جس سے آپ کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئیں۔ جسم کے خد و خال تو کل دی گل ہو گئی ہے، اب جو شرمگاہ ہے اس کے خد و خال نظر آتے ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود سلوٹیں اور چنٹیں تک نظر آتی ہیں۔ اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہی خطبہ میں نے جمعے میں دیا تھا اور مجھے اتنا پسند آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں تو اس نسبت سے بھی ہمارا یہ موضوع بنتا ہے۔ اور چونکہ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جب آنکھوں کا زنا سے 99% جو کہہ رہا ہے، جو سن رہے ہیں، 99% لوگ بد نظری سے نہیں بچ سکتے آج کے دور میں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مولوی ہو یا غیر مولوی ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زنا کی قربت سے بچیں۔ زنا تو ظاہر بات ہے کوئی بھی الا ماشاء اللہ، خاص طور پہ ہمارے سامعین میں سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، جتنے سننے والے اکثر نماز پڑھتے ہیں، اکثر زنا کو برا سمجھتے ہیں اور بچتے ہیں۔ ابھی یہ مولانا طاہر صاحب رزق کے بارے میں لکھ رہے ہیں، زنا سے رزق کم ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے رزق کم ہوتا ہے، نماز کے چھوڑ دینے سے رزق کم ہوتا ہے۔ لکھ لی 3 باتیں، لکھ لیں اپنے دل کے اوپر۔ زانی معاشرہ غریب ہوگا۔ اب آپ کہیں گے جی امریکہ اور یورپ میں تو زنا ہے اور غربت نہیں ہے۔ نہیں، امریکہ بھی ٹریلینز آف ڈالر کا مقروض ہے، اسی لیے تو بہرحال میں اپنی تقریر کے رخ کو موڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جس میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ میڈیا انہی لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کی سلام ہے کہ بھائی ہمیں اتنی سہولت دی ہوئی ہے کہ ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہم مسلمانوں میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنا کوئی ایسا میڈیا ہم بنا لیں جس کے ذریعے ہم اپنی آوازیں دور تک پہنچا سکیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائب کے بیٹے کو میں سن رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ اکثر لوگ دعوت اور تبلیغ اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں گے جب ہم عالم بنیں گے تو دعوت اور تبلیغ کریں گے۔ اور بیٹے نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ، اور یہ بات میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ جو ایک ہماری تبلیغی جماعت ہے اس کو میں مانتا ہوں اچھا طریقہ ہے، اور جو نکل سکتا ہے وہ ضرور وقت لگائے اس میں، لیکن اپنے کاروبار کو ٹھپ کر کے، خود میرے والد صاحب کا کاروبار اس لیے ٹھپ ہوا کہ وہ ہر سال چلہ لگاتے تھے، 4 مہینے کے لیے چلے جاتے تھے، دکان بند رہتی تھی، اور پھر اور بھی فیکٹرز ہیں۔ باہر اللہ تعالیٰ، والد صاحب میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد سے بہتر زاہد نہیں دیکھا۔ بہت زہد تھا والد صاحب کے اندر، بہت زیادہ زہد تھا، بہت بڑے زاہد تھے۔ میں نے ابا جی کو کبھی رنگین کپڑا پہنے ہوئے نہیں دیکھا، ابا جی کو کبھی میں نے یہ نہیں سنتے ہوئے دیکھا کہ فلاں سے پیسے لے لو، فلاں سے ادھار لے لو، کبھی ادھار نہیں لیا کسی سے۔ اور میری والدہ نے 100 روپے ادھار مانگے تھے میرے چچا سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، انہوں نے نہیں دیے، والدہ ناراض تھیں، لیکن والد صاحب
نہ صرف یہ کہ ان سے ناراض ہوئے بھائی سے، وہ ناراضگی کی کوئی اور وجہ بھی تھی، لیکن وہ اپنی دکان اور مکان بلا قیمت چچا کو دے دیے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ بھائی آپ پھڑو، اور خود آ کے جھونپڑی میں رہے کراچی میں۔ تو مجھے اپنے والد صاحب کے فضائل نہیں بیان کرنے یہاں پر، ہم زنا کی بات کر رہے تھے اور رزق کی بات کر رہے تھے، تو زنا سے رزق کم ہوتا ہے، یہ 100% بات ہے۔ زانی جو ہے اس کے اوپر اتنے قرضے ہوں گے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زنا سے بچائے۔ اور دوسری بات جو زنا کے قریب لے جاتی ہے وہ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد شہوت بھڑکتی ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بہن میں اور بیوی میں، بیٹی میں اور بیوی میں، ماں اور بیوی میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا مشہور کیس ہے جرمنی کا، کافی عرصہ ہوا، یہ پڑھا بھی تھا اور سچ بھی ہے کہ بیٹی نے باپ کے اوپر ریپ کا کیس کیا، اور وہ اس نے اپنے ڈیفنس میں یہ کہا کہ یہ میرے بیڈ روم میں تھی اور میں سمجھا میری بیوی ہے، تو اس لیے میں نشے میں تھا۔ اور یہاں DWI ڈرنک ود انٹاکسیکیشن، انٹاکسیکینٹس ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے انٹاکسیکینٹ کہلاتی ہے۔ جیسے پاکستان میں آئس استعمال کرتے ہیں، افیم ہے، بھنگ ہے، کوکین ہے، یہ جتنے بھی انٹاکسیکینٹس ہیں یہ عقل کو زائل کر دیتے ہیں اور یہ زنا کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں بیان کر دوں سگریٹ پینے کا، کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے، لیکن یہ احناف کے ہاں حرام نہیں ہے۔ سعودی عرب میں یہ وہ جو مفتیان ہیں وہاں کے، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور ہمیں سعودی عرب کے قوانین کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، کہ سگریٹ کی مقدار پر ہر ملک میں پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ابھی نیا قانون پاس ہوا ہے سعودی عرب میں کہ یہ جو ایئرپورٹس ہیں، جاتے ہوئے تو ڈیوٹی فری شاپس تھیں، اب سعودی عرب میں آتے ہوئے بھی ڈیوٹی فری شاپس انہوں نے بنا دی ہیں، تو اس میں سگریٹس بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کے مفتی سگریٹس پینے کو حرام کہتے ہیں، بیچنے کو حرام نہیں قرار دیا۔ آپ خرید سکتے ہیں 200 سگریٹ تک آپ بغیر کسی ڈیوٹی دیے خرید سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں امریکہ میں بھی یہ جو ریڈار ڈیٹیکٹرز ہیں، جن سے ہم پولیس کو پتہ، میں نے بھی لگایا میں گاڑی میں، یہ بتا دیتے ہیں کہ 2 میل کے اندر اگر کوئی پولیس والا ہے تو وہ چو چو کر دیتا ہے، یعنی آپ بندے کے پتر بن جاؤ، اپنی رفتار کو کم کر لو۔ تو ہمارے قریب واشنگٹن DC، جہاں دارالخلافہ ہے امریکہ کا، اور ورجینیا، کم از کم ان 2 اسٹیٹس میں تو آج بھی اس کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر پولیس پکڑ لے تو وہ آپ کے جو ریڈار ڈیٹیکٹر کو قبضے میں بھی لے سکتی ہے، اور ٹکٹ بھی آپ کو دے دیتی ہے۔ میں جس اسٹیٹ میں رہتا ہوں، ہماری جو ٹرائی اسٹیٹ ہے، نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ، یہاں پر اس کا استعمال کی اجازت ہے۔ اب وہ موضوع ہمارا وہ نہیں ہے کہ کیسے پولیس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، اور کیسے جو ہے نا وہ ریڈار ڈیٹیکٹر اطلاع دیتا ہے کہ پولیس ہے۔ وہ ایک اس کا میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ کپ ہے، اس کو یہاں تک اگر ہم بھر دیں تو اس میں چائے کا، اس وقت میں کافی پی رہا ہوں، تو کافی یا چائے یا پانی آئے گا۔ اگر
اس میں اور اگر ہم مزید ڈالتے رہیں گے تو وہ اوپر سے پانی باہر نکل جائے گا، چائے یا کافی باہر نکل جائے گی۔ یہی ریڈار ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کہ پولیس والے جب وہ ریز ڈالتے ہیں تو اس سے وہ جو آلہ ہے اس آلے کی مقدار جب باہر نکل جائے تو وہ چوں چوں کرنے لگتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ آگے کوئی بندہ جو ہے نا وہ پانی ڈال رہا ہے تمہارے کپ کے اندر، یعنی پولیس والا موجود ہے۔ تو بہرحال ایک طریقہ ہے، سائنس ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو شرابی جو ہے، شراب کی جو علت ہے وہ عقل کو زائل کرنا ہے، اور جتنی بھی چیزیں عقل کو زائل کرتی ہیں وہ سب کی سب زنا کے قریب لے جاتی ہیں۔ زانی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا یہ کیا کہ مطلب کہ زنا جو ہے ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی اس میں، کوئی بینک تو نہیں لوٹ رہے، کسی کا مال تو نہیں لوٹا جا رہا اس میں، کوئی بینک کو نہیں لوٹا جا رہا، کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باحیا ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال وقت جو ہے وہ تقریباً 55 منٹ تو نہیں ہوئے، لیکن 50 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، اور دل کا دکھڑا میں نے بیان کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کیا جائے اور زنا کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اس کے بعد آگے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، جوان نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کے مالوں کو مت کھاؤ، یعنی بیجا مت کھاؤ۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو اپنی طرف سے یتیموں کو پالو پوسو، بڑا کرو، چچا ہے، پھپھا ہے، تایا ہے، خالو ہے، نانا ہے، وائس ورثہ جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ خود غریب ہیں اور آپ کا جو بھتیجا ہے وہ مالدار ہے تو اس کے مال میں سے اتنا مال لینا کہ اسی پر خرچ ہو، اپنے اوپر خرچ نہ کریں اس کو، تو وہ اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور وہ بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن چونکہ اگر آپ کا بھائی صاحب ثروت تھا اور یتیم بچے ہیں ان کو اسی معیار پر رکھنا ہے، اور آپ کی اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس معیار پر رکھیں، تو اس کی اتنی اجازت ہے کہ آپ اس یتیم بچے یا بچی یا بچوں یا بچیوں کے اوپر خرچ کریں، اس سے زیادہ جو ہے بیجا اسراف مت کریں۔ یعنی بہانہ مت بنائیں، تعویل مت بنائیں کہ ہم نے تو بھائی وہ یتیم بچے کے لیے بنایا تھا، اس میں سے ہم بھی کھا رہے ہیں، یا کپڑے 6 جوڑے لے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی لے لیے اور 2 یتیم بچوں کو دے دیے، 4 اپنے بچوں کو دے دیے، وائس ورثہ۔ اس قسم کی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، کل یہ مسجد میں بات ہو رہی تھی کہ بھئی پھٹی ہوئی چادر اپنی ہے، بس وہی اپنی ہے، کبھی دوسرے کی چادر پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھنی، اور اپنے اللہ سے خوب مانگو، لوگوں سے مت مانگو۔ اللہ سے مانگو گے تو آپ کو عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، اور جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اتنا ہی مال آپ کو ملے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ میں فلاں مولوی یعنی جو محتمم ہے اس جیسا ہو جاؤں یا فلاں جیسا ہو جاؤں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے میرے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نقصان دے کے آزماتے ہیں، کبھی نفع دے کے آزماتے ہیں، کبھی بیماری دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت دے کے آزماتے ہیں۔ ہر وقت ہر حال میں ہم امتحان کے اندر ہیں۔ تو اولاد کو اس خوف سے پیدا نہ کرنا کہ ہم اس کو کہاں سے پالیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں میرے تو 4 ہی بچے ہوں یا 2 بچے ہوں یا 6 بچے ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس خوف سے نہ روکیں اولاد کو کہ جی ہم ان کو اعلیٰ تعلیم کہاں سے دیں گے۔ بھئی اعلیٰ تعلیم کا کیا معیار ہے آپ کے اندر؟ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اللہ کرے میرے سیاد، ان کے 18 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا اللہ ماشاءاللہ، اور نہ ان کا کوئی غربت تھی، لیکن آج ماشاءاللہ
اگر ارب پت نہیں کروڑ پتی تو ہو گئے ہوں گے. اللہ ان کو اور مزید عزت دے اور مزید جو ہے نا، میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، اللہ کی دین ہے. آج 18 بچے ہیں تو ماشاءاللہ کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی امریکہ بھی 2 دفعہ جا چکے ہیں یہ، اور یورپ جا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. 18 بچے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا رزق دیا. میں بہت غریب تھا، اور ایک سائیکل مجھے بجی نے دلائی تھی، اور میں بڑا خوش تھا، ایسے جیسے کہ آپ کو کوئی مرسیڈیز کار دلا دے، اتنی خوشی تھی مجھے، اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور اس وقت ہم جن کے پاس کار ہوتی تھی ان کو ایسے دیکھتے تھے، یہ پتہ نہیں کس سیارے کی مخلوق ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نشتر پارک کراچی میں عید کی نماز والد صاحب کے ساتھ ہم پڑھنے جاتے تھے. مولانا شام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے، عید کی نماز. مجھے ابھی تک خطبے کا ایک جملہ بھی یاد ہے، حاض العید لمن الابرار و حاض الوعید لمن الفجار. ایک عید میں شاید 10 سال کا تھا، بچہ تھا، اس وقت میں نے سنا تھا، اور آج تک مجھے یاد ہے، اور میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ نیکوکاروں کے لیے تو یہ عید ہے، اور فجار کے لیے، بدکاروں کے لیے وعید ہے عید کا دن جو ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے. اور آج کل حدیث قدسی کا مطالعہ میں کر رہا ہوں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا اور میرے خلفائے راشدین کے، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، وہ سیدھے راستے پر ہوں گے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو اب جمعہ کے خطبہ میں اکثر سنتے بھی ہوں گے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. تو یہ 3 زمانے جو ہے نا ہمارے سلف صالحین کے زمانے کہلاتے ہیں. اور جب ہم اسلاف کہتے ہیں تو اسلاف سے ہماری مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہی ہوتے ہیں. ان 3 زمانوں کے اندر جو دین کی تشریح ہو گئی وہی اصل تشریح ہے. اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی جو مفقہین ہیں، تو ہماری فقہ کے جو امام ہیں، لیکن خاص طور پہ چونکہ میں حنفی ہوں، آپ بھی حنفی ہیں اکثریت، تو انہوں نے صرف وہ مسائل حل نہیں کیے جو زمانے میں تھے، بلکہ آنے والے زمانے کے مسائل کو بھی انہوں نے حل کیا. یہاں تک کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جس کا تصور بھی نہیں تھا تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں، ان مسائل کو بھی وہ حل کر گئے. کہ اگر کوئی دائی اپنا ہاتھ کسی عورت کی فرج میں داخل کرے اور وہاں اس وقت منی خارج ہوئی ہے اور اس نے اس کو دھویا نہیں، اور وہی ہاتھ بغیر دھوئے کسی دوسری عورت کی فرج میں داخل کر دے اور وہ اس سے حمل ٹھہر جائے، تو اس کے جو وراثت کے مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے، یہی ٹیسٹی بیبی ہے کہ ٹیسٹی بیبی میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کے اندر جو ہے وہ مادہ منویہ کو فرٹائل کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو وہ مرد کا جو سپرم ہے اور عورت کا جو بیضہ ہے، وہ دونوں مل کے جو زائگوٹ بناتے ہیں، یعنی زائگوٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کا ایک چھوٹا سا انڈا جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، اس کو اگر نکال کے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے نا پروان چڑھایا جائے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک خاص طور پہ درجہ حرارت ہوتا ہے کہ بانجپن کی بہت ساری علامتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا جو درجہ، ایک خاص درجہ حرارت کے اوپر عورتیں کھانا پکاتی ہیں جو ہمیں لذیذ بھی لگتا ہے اور اچھا. اور وہی کھانا اگر میں اپنی بیوی کی نقل کروں تو اس میں لذت نہیں آئے گی. وہ کھانا ہو سکتا ہے کھائیں بھی نہ آپ، کیونکہ اس میں درجہ حرارت اور وقت کہ کتنا وقت، عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا وہ صبر رکھا ہے.
مرد جو ہے نا بے صبر ہے، ہر کام کو جلدی جلدی کرتا ہے، ٹھی ٹھاں پھوں پھاں، اپنا کام کیا اور فارغ۔ تو عورتوں میں یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو فیلوپین ٹیوب ہے اس کے اندر ایک خاص درجہ حرارت ہوتا ہے جو کہ جسم کے درجہ حرارت سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن نہ بہت زیادہ ہو تو بھی انڈا جو ہے وہ جیسے مرغی انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے 20-21 دن میں، اس کی مرغی کی گرمی سے وہ انڈا چوزے میں نکل آتا ہے۔ اس حرارت کو لے کر کہ کتنا حرارت وہ ہوتی ہے، آج مشینیں بنائی گئی ہیں جو برائلر کے چوزے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، ان میں سے جو چوزے نکلتے ہیں بغیر مرغی کے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو انڈے ہوتے ہیں ان انڈوں کو اس درجہ حرارت پہ رکھا جاتا ہے اور اس سے وہ چوزے نکل آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، بات یہ ہو رہی تھی کہ مفقہین نے مستقبل کے مسائل کو بھی جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو والد ہیں مفتی تقی دامت برکاتہم العالیہ کے، وہ ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجتہد جتنے، آج کا مجتہد جو اجتہاد کرے گا وہ استخراج کرے گا، اجتہاد نہیں کرے گا۔ یعنی جو مسائل قرون ثلاثہ، خیر القرون ثلاثہ میں مفقہین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے وضع کر دیے ہیں، انہی میں سے استخراج کیا جائے گا، کوئی نئی پخ نہیں لگائی جائے گی۔ اگر آپ نئی پخ لگائیں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے آپ جو ہے نا وہ پخ لگائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔